حافظ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے اس کے قانونی تقاضے کیا ہیں، پیچیدگی کیا ہے، اور ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ آج جو فارمر جنرل کا ٹرائل ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا دو طرح سے یونیک ٹرائل ہوا ہے جو کورٹ مارشل ہے۔ نمبر ون یہ ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو کیا، جو آپ کا کور کمانڈرز بھی دو جگہ رہا ہے، اور اس کے بعد ڈی جی سی بھی رہا ہے، اور بڑی امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کا جو ہے وہ حصہ رہا ہے، اگر ان کا سپین آف ٹائم جو ہے آخری 5-6 سال آپ دیکھیں۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اس طرح یونیک ہے کہ جنرلی جو کورٹ مارشلز ہوتا ہے وہ یا آپ نے جو سروس کے دوران جو ہے آپ نے کوئی لاء کی وائلیشنز یا ملٹری لاز کی وائلیشنز کی ہوتی ہے، یا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی ہوتی ہے، یا آپ کا آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے وہ کورٹ مارشل ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نے سروس کے دوران کی ہوتی ہیں لیکن جب ان کو انرس کیا جاتا ہے تو آپ بات نہیں کرتے ہیں۔ بٹ اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو یہ آیا کہ آپ کا وہ آپ کی جو وائلیشنز تھیں یا آپ نے جو ایکسیڈ آف اتھارٹیز کی، اس میں 4 چارج فریم ہوئے۔ ایک یہ تھا کہ مس یوز آف اتھارٹی، دوسرا یہ تھا کہ مس یوز آف گورنمنٹ ریسورسز، نمبر 2 جو تھا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن جو ہے آپ نے رانگ فل لاس کیا، جو آپ کے سامنے ٹاپ سٹی کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا 2017 سے اور چوتھا بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے آپ کا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ اس کے اندر انوالو رہے۔ اب یہ ہے کہ 4 لاز اس کے اندر آپ کے آئے۔ نمبر 1 آپ کا لا یہ آیا، آپ کا ملٹری ایکٹ آیا، اس کے بعد آپ کا آفیشل سیکریٹ ایکٹ آیا، پھر آپ کی جو وائلیشنز ہیں جو آپ کی اس کے اندر آئی ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ کے اندر آئی، اور پھر آپ نے رانگ فل لاس جو ہے کہ یعنی کہ ایک شخص جو تھا اس کو جو آپ نے محروم کیا اس کے آرنامنٹ سے یا اس کے کیش سے یا جو اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر تھی۔ اب یہ ٹرائل اس لیے بھی دوسرے ٹرائل سے مختلف ہے، مطلب اس کیس کے اندر یہ ہے کہ کمپلینٹس ایک اپلیکیشن فائل ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن حافظ صاحب یہ بتائیے کہ اس میں کمپلیننٹ کون تھا، اور ملٹری لاز کے مطابق جو کمپلیننٹ نے کمپلینٹ جمع کرائی اس کے آگے پھر کیا پروسیس ہوا ہے؟ کمپلیننٹ اس کے اندر جو اوریجنل کمپلیننٹ تھا وہ تو ٹاپ سٹی کا وہ اونر ہے معیز جو تھا، اس نے ایک اپلیکیشن دی چیف جسٹس کے سامنے، وہ کیس کے اندر لگا، وہ 8 نومبر کی ڈیٹ تھی۔ 14 کو ایک فیصلہ آیا کہ جی جو بھی ان اکارڈنس ود لا جو ہے منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ اس کے اوپر اپروپریٹ کاروائی کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی جو ہے منسٹری آف ڈیفنس نے کانسٹیٹیوٹ کی، اس نے کو ٹرمز اینڈ ریفرنس دیے گئے، اور ان ریفرنسز کے اندر یہ پایا گیا کہ پرائما فشائے اس کمپلینٹس کے کنٹینٹس کے اندر اتنا سبسٹنس ہے کہ اس کو آگے لے کے جایا جائے۔ اب یہ ہے کہ 2 چیزیں جو ہیں دوسرے ٹرائل سے ہٹ کے، ایک یہ ہے کہ ملٹری لاز کے اندر آپ کا ایک کورٹ آف انکوائری بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی ہوتی ہے، وہ ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا پرائما فشائے کیس بناتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ کیا اسے آگے چلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ آتی ہے، وہ آپ کا سمری آف ایویڈنس آتا ہے کہ یعنی کہ جو آپ کی ایویڈنس کلیکٹ ہوئی ہے اس کو پھر آپ نے کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے، جو آپ کا ایکیوزڈ ہے، ریٹائرڈ یا سرونگ ملٹری آفیشل ہے، اور اس سے اسی طرح موقع ملتا ہے کراس ایگزامینیشن کا، اپنی ایویڈنس لانے کی، یعنی کہ پری سٹائل سٹیج کے اوپر بھی ایک پورا موقع جو ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے کہ جب آپ کی سمری آف ایویڈنس اس لیول پہ چلی جاتی ہے دین آپ سیکشن 73 جو ملٹری ایکٹ کا اس کے اندر کسٹڈی میں لے لیتے ہیں، اور پھر سیکشن 90 کے نیچے جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل مختلف طرح کے ہیں، جنرلز کے لیے کچھ اور ہے، کچھ بریگیڈیئرز پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے کرنلز کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کا سی آر پی سی قانون شہادت آرڈر جو ہے وہ ایز اٹ از اپلائی کرتا ہے ان کورٹ مارشلز کے اندر، جس طرح آپ کا ایک ریگولر ٹرائل ہے، پھر اس کی ایک کنکلوژن ہے، اور کنکلوژن کے بعد جو ہے وہ آپ کا رائٹ آف اپیل ہے۔ اچھا، پریس ریلیز کے آخر میں لکھا ہوا ہے خاص طور پہ اگر 9 مئی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے کیسز بھی ہیں، ان کی تحقیقات بھی جاری ہیں، تو کیا اب جنرل فیض کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا جو ملٹری لاز ہے وہ ان جگہوں پہ ساروں پہ ہے جہاں پہ جن کو آپ نے نوٹیفائڈ کیا ہوا ہے یا آپ کی ملٹری انسٹالیشنز ہے، اس کے اوپر جا کے اگر کوئی بھی شخص سویلینز جو ہے ان لاز کی وائلیشنز کرتا ہے، آپ اس کو ملٹری لاز کے نیچے جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ یہ 1972 سے لے کے جو ہے 2023 تک 24 تک یہ چلتا رہا، اور یکدم پاکستان کی سپریم کورٹ، حالانکہ ہر دور کے اندر جو تھا پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این جو ہے سب کے دور کے اندر سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوئے، لیکن سپریم کورٹ نے ایک ایسی ججمنٹ دے دی 184(3) کے اندر جو ایک مائنر بینچ نے
لارجر بینچ کے فیصلے کو اوور ٹرن کیا. اس کو بعد کے اندر اپیل کے اندر جا کے سپریم کورٹ نے ریکٹیفائی کر دیا کہ نہیں, آرٹیکل 8 کے نیچے جو ہے اسپیشل پروویژنس کے اندر اسپیشل ٹرائل فار اسپیشل اوفینسز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور سپریم کورٹ کنسسٹنٹلی 1975 کی ججمنٹ آئے, اس کے بعد شاہد عباسی کی ججمنٹ آئے, مشتاق کی ججمنٹ آئے, 2017 کی آئے, وہ ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر گئی, ابھی بھی آئی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر سیکنڈ فیز کے اندر جو ہے اگر آن گوئنگ پروسیس جو ہے اگر اس طرف نکلتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا جو 9 مئی کا انسیڈنٹ تھا, پتہ نہیں کیا انویسٹیگیشن آئے گی, لیکن ایک کوآرڈینیٹڈ ویل پلانڈ اور ایک آرگنائزڈ قسم کا تھا کہ جس کے اندر آپ نے ایک ہی ٹائم کے اندر ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا اور آپ اسپیسیفک پلیسز پہ گئے, چاہے آپ کی جی ایچ کیو ہے, چاہے آپ کی آئی ایس آئی کا انٹیلیجنس آفس ہے, چاہے آپ کا ریڈیو پاکستان ہے, چاہے آپ کا کور کمانڈر ہے, چاہے آپ کا ملٹری ایئر بیس ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں کسی جگہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر بھی انویسٹیگیٹ ہوئی ہیں, کچھ لوگ سزا اس کے اندر آئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر وہ بات فردر اس طرف جاتی ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس لیول پہ وہ ایویڈنس آئی ہے یا کس طرح ہوگا, لیکن اگر آپ نے کسی کو کورٹ مارشل پروسیس کے اندر ٹرائی کرنا ہے تو وہ وہی فارمیٹ ہے جو ابھی اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ کورٹ آف انکوائری, سمری آف ایویڈنس, اس کے بعد آپ کا جو ہے اریسٹ یا ڈیٹینشن. ٹھیک ہے, اب یہ سزا ہو گئی 14 سال قید بامشقت ہے جو کہ فیض حمید کو ہوئی ہے, لیکن یہ جو ایک انکوائری ابھی مزید چلے گی جس کا حوالہ ہم نے پہلے بھی دیا ہے, پچھلے سوال میں بھی میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی, تو اس انکوائری میں مزید کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ ڈیتھ سینٹینس سے لے کے آپ کی مائنر اوفینسز ساری سزا اس کے اندر موجود ہے, کہ یعنی کہ آپ کو جس طرح ابھی بھی ہوا کہ آپ کو قید بامشقت اگر کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیل کے اندر جو ہے ایک سمپل امپریزمنٹ ہوتی ہے, ایک آپ کی جو ہے وہ ہوتی ہے جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ قید بامشقت آپ اسے کہہ لیں, یا اس کے بعد یہ آپ کہہ لیں کہ جی ناٹ اے سمپل امپریزنمنٹ جو ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب اگر آپ کو کورٹ مارشلز کے نیچے جاتے یہ سزا جاتی ہے تو آپ کو ریمیشنز بھی نہیں ملتی, چونکہ لا وہ اپلائی نہیں کرتا, چونکہ ہینیس اوفینسز ہیں, آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس کے اندر آتا ہے. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ جو دن رات کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جیل کے اندر آپ کے گنے جاتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے کہ یہ 14 سال کی سزا ہے, لیکن کیا یہ اب کوکرنٹلی رن کرے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال رہ جائے گی دن اور رات ملا کے, یا پھر یہ پورے 14 سال کاٹنی پڑے گی؟ اس کے اندر نہیں ہے کہ انٹل کہ انلیس جو ہے وہ اس آپ کو کوئی کنسیشن جو ہے وہ ملے نا, آٹومیٹکلی آپ کو وہ چیزیں نہیں آتی کہ آپ کو اگر کانکرنٹلی فرض کیا آیا کہ آپ کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی آ گیا, ملٹری لاز میں بھی آ گیا, پی پی سی میں بھی آ گیا جو سیکشن 59 ہے, تو وہ کانکرنٹ جائیں گے یا ویسے جائے گا. لیکن چونکہ ایک ہینیس قسم کے اوفینسز جو ملٹری لاز کے اندر ہیں, جو آپ کے نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کے سیکرٹ سے ریلیٹڈ ہیں, تو وہ جو بینیفٹ ایک عام پرزنرز کو اویلیبل ہوتے ہیں وہ اس کیس کے اندر جو ہے کورٹ مارشلز کے اندر جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ انٹرنل ادارہ جاتی انکوائری کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, تو لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کے دور کے دیگر لوگوں کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا, یا پھر یہ اکلوتا کیس ہے بس؟ نہیں, اس سے پہلے بھی بہت سارے آپ کے جنرلز کو ٹرائی کیا گیا, آپ کے میجر جنرلز تھے, آپ کے بریگیڈیئرز, کرنلز, کیپٹن, یہ تو آرمی کے اندر ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جنرل فیض کا جو ٹینیور آیا ہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ جو ایسے تھے جن کو کورٹ مارشل کیے بغیر بھی آپ نے سزا دی ہے, جس طرح لاہور کا کور کمانڈر کا آپ کیس دیکھ لیں, یا کچھ آپ نے بریگیڈیئر کو دیکھا کہ آپ نے لیول دیکھا کہ کس لیول تک کس کی انوالومنٹ ہے, تو ملٹری نے تو اپنی سائڈ پہ کی ہے کہ, لیکن یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اس لمٹ سے کراس کر دی جاتی ہیں تو پھر اس کے اندر ایک پروسیس جو ہے وہ آتا ہے. اب یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ 3-4 چیزیں بڑی واضح آئیں. ایک واضح یہ آئی کہ فوج نے آپ کو یہ میسج یہ دے دیا کہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر یا فوج کی ٹاپ پوزیشنز کے اندر اکاؤنٹیبلٹی وہ آپ کے سامنے آ گیا. دوسرا جو ہے کہ انٹرنلی بھی فوج کے اندر یہ میسج چلا گیا ہے کہ بھائی صاحب آپ جس پوزیشنز پہ بھی ہیں, اگر آپ نے لا کی وائلیشنز کی, ڈیٹرنس پہ آیا ہے کہ نہیں ہے, اور یہ آپ کا سویلین اداروں کی طرف بھی گیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ان آرڈر کے اندر لے کے آ رہے ہیں تو اگر آپ کے یہاں بھی ٹرانسپیرنسی یا گورننس کے یا آپ کے ایمبیزلمنٹ کے ایشوز ہیں یا مس یوز آف اتھارٹی ہیں تو آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں, چونکہ گورننس یا رول آف لا کے بغیر چیز جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتی. تو اگر اس لیول پہ ایک میسیجنگ گئی ہے جس کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا دنیا بھر نے واچ کیا ہے کہ آپ کی ایک ہائیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کے چیف کو آپ نے ٹرائی کیا ہے, اور آپ کی جو فوج ہے وہ دنیا کی ٹاپ 6 فورسز کے اندر آتی ہے,
اگر وہ ٹاپ 6 کے اندر ہے اس وقت جو ہے تو اس کا انٹرنل ڈسپلن یا انٹرنل ورکنگ اتنی سٹرونگ ہوگی تو آپ تو 56 قسم کی ریٹنگز کر کے دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ کسی فوج کو ریٹ کرتے ہیں، انٹیلیجنس سے لے کے اکوپمنٹ سے لے کے میزائل سے لے کے آپ کا نیوکلیئر جو ہے، پھر آپ کی ساری چیزیں ہیں. تو وہ ایک تھا، لیکن چونکہ پولیٹیکلی پرسیپشن بن جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ چیز جو ہے اب آپ کے اس کے اندر ایک کمی اس لیے آئے گی کہ جب آپ نے ایک ٹاپ کے آدمی کو جو ہے جو اتنی ٹاپ کی پوزیشنز پہ رہا، اور اس میں بہت سارے لوگوں کا انٹریکشن بھی ان کے رہا تھا چونکہ ان کی سیٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی. یہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ جو ابھی معاملہ آیا ہے، جو ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے، یہ اس پہ بات آئی ہے. جو ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی جو بھی ان کی ٹاسکنگ تھی یا جو اس کے جو فنکشنز تھے اس پہ بات، اس کے اندر صرف وہی آیا ہے کہ جو آپ کی مس یوز آف اتھارٹی یا مس یوز آف ریسورسز تھا، یا آپ نے ایک پرٹیکولر شخص کے گھر گئے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ ریڈ کیا یا لوگ گئے، اب اس کے اندر جو چیز آئی ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کبھی بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کورٹ مارشلز کو جو ہے وہ الٹرا وائرس نہیں کہا سوائے اس ججمنٹ کے وہ بھی ریورس آ گیا. پروسیس آف لا اسی طرح ہے جس طرح آرٹیکل 10A کے اندر ہے کہ آپ اپنی مرضی کا وکیل کر لیں، آپ گواہ لیں، آپ جرا لے لیں، آپ 342 کی سٹیٹمنٹ کر لیں، اور ہیسٹری نہیں ہے. 15 ماہ کا ٹائم جو ہے وہ ایک ریزنیبل ٹائم ہے. اور اگر اچھا، فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے حافظ صاحب کہ ان کے پاس اپیل میں جانے کا حق محفوظ ہے، تو کیا ان کے پاس قانونی آپشنز موجود ہیں، اور کوئی امکان ہے کہ ان قانونی آپشنز کو استعمال کرنے کے بعد ان کو کوئی ریلیف ملے گا؟ ایک فورم اس کا زیادہ ہوتا ہے، تو 2 فورم جو ہیں، ایک پری ٹرائل سٹیج کے اوپر اور ایک جو ہے اپیل کے اوپر، دوسرے لاز کی نسبت یہاں پہ زیادہ ہے. ابھی جائیں گے 133B کے اندر جو انٹرنلی آرمی ایکٹ کے اندر اپیل پرووائڈڈ کی ہوئی ہے، اور وہ جب اپیل کنفرمیشن ان کی سینٹنس کے بعد اپیل فائل کریں گے، ایک کمیٹی دوبارہ ایک بیٹھے گا. اگر ابھی 3 نے کیا ہے تو 5 لوگ اس کے اوپر بیٹھیں گے. وہ جب فیصلہ دیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، جو ریٹ جورسڈکشن 199 کے اندر جائیں گے، پھر آپ 185 کے اندر سپریم کورٹ ہے. اور اگر آپ 199 جائیں گے تو چونکہ سپریم کورٹ 199 کی جورسڈکشن ختم ہو گئی، اب معاملہ جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف چلا گیا 27 امینڈمنٹ سے. لیکن اب یہ ایکسپلین کیجئے گا ہم سب کی سمجھ کے لیے کہ آگے سپریم کورٹ جانا ہوگا فیض حمید کو، یا پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ہے یہ معاملہ جا کر سیٹل ہونا ہے؟ اگر یہ رائٹ آف اپیل جو ہے تھرو ریٹ جورسڈکشن ہائی کورٹ میں جائیں گے تو یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اور اگر ابھی بھی یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس کے اندر ججمنٹ دی ہے اور وہاں کے اوپر ایک رائٹ آف اپیل پراپر پرووائڈ کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ایک لیجسلیشن کریں، اگر گورنمنٹ کر لیتی ہے تو اگر پراپر لیجسلیشن کے اندر چلی جاتی ہے تو ریٹ جورسڈکشن جب ایکسرسائز نہیں ہوگی تو پھر آپ کا فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوگا.